بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ان دنوں پاکستان کے دورے پہ ہے اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جانی ہے۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 17 سے 21 جنوری 2025 کو، جبکہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ 25 سے 29 جنوری 2025 کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ہیڈ ٹو ہیڈ سٹیٹسٹک اعداد و شمار دونوں ٹیموں کے مابین ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین اب تک کتنی سیریز کھیلی گئی اور کون سی ٹیم اس کا پلہ باری ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین اب تک 54 ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں، جس میں پاکستان کی ٹیم نے 21 جبکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 18 مقابلے جیتے ہیں، جبکہ 15 مقابلے وہ ڈرا کی صورت میں ختم ہوئے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین ٹیسٹ سیریز کا آغاز 1957-58 کو ہوا، جب پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا۔ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی 3-1 سے۔ اس کے بعد اگلا ٹور تھا وہ پاکستان کا کیا ویسٹ انڈیز نے 1958-59 میں، اور اس سیریز میں فاتح رہی پاکستان کی ٹیم 2-1 سے۔ 3 ٹیسٹ میچز کی یہ سیریز تھی۔ پھر 1974-75 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی گئی اور دونوں ٹیسٹ میچ ڈرا کی صورت میں ختم ہوئے۔ پھر اس کے بعد چوتھی سیریز 1976-77 میں کھیلی گئی اور اس سیریز ویسٹ انڈیز کے اندر کھیلی گئی اور اس کی ونر رہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم 2-1 سے، اور یہ سیریز تھی 5 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل۔ اس کے علاوہ پھر 5ویں سیریز تھی 1980-81 کی، اور اس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کا دورہ کیا۔ اس نے 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی اور یہ ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 1-0 سے کامیابی کی صورت میں اختتام پذیر کی۔ اس کے بعد 1986-87 کی اندر پاکستان کے دورہ کیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے۔ 3 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل یہ سیریز تھی جو کہ 1-1 سے برابری کی صورت میں ختم ہوئی۔ پھر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 7ویں ٹیسٹ سیریز 1987-88 میں شروع ہوئی اور یہ 3 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل سیریز تھی، اور ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا پاکستان کی ٹیم نے، اور یہ ٹیسٹ سیریز ڈرا کی صورت میں یعنی کہ 1-1 سے برابری کی صورت میں ختم ہوئی۔ 1990-91 کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 3 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل اس سیریز میں دونوں ٹیموں کو 1-1 ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل ہوئی اور یہ ٹیسٹ سیریز برابری کی صورت میں ختم ہوئی۔ 9ویں ٹیسٹ سیریز 1992-93 میں شروع ہوئی اور یہ ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے اندر کھیلی گئی جب پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا، اور اس سیریز کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد 1997-98 میں پاکستان کی ٹیم پاکستان کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے دورہ کیا اور 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی گئی، جو کہ تینوں ٹیسٹ میچز پاکستان کی ٹیم نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ سن 2000 میں ویسٹ انڈیز کے اندر پاکستان کی ٹیم نے دورہ کیا اور 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی گئی، جس میں ویسٹ انڈیز نے 1-0 سے کامیابی حاصل کی۔ 12ویں ٹیسٹ سیریز 2001-2002 میں شروع ہوئی متحدہ عرب امارات میں، جس کے فاتح پاکستان کی ٹیم رہی، اور دونوں ٹیسٹ میچز پاکستان کی ٹیم نے وہاں پہ کامیابی کے ساتھ جیت کر سیریز اپنے نام کی۔ اس کے بعد 2005 میں پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا اور سیریز 1-1 سے برابری کی صورت میں ختم ہوئی۔ 2 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل یہ سیریز تھی۔ 2006-2007 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان نے 2-0 سے کامیابی حاصل کی، جبکہ ایک ٹیسٹ میچ وہ ڈرا کی صورت میں ختم ہوا۔
15ویں ٹیسٹ سیریز 2011 میں 2 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل تھی اور پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے اندر کھیلی اور دونوں ٹیموں نے ایک ایک ٹیسٹ جیت کر یہ سیریز برابری پہ اختتام کی۔ 2016 اور 17 میں پاکستان جو ہے اور ویسٹ انڈیز کے مابین ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی۔ دبئی متحدہ عرب امارات کے اندر 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی اور ان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں فاتح رہی پاکستان کی ٹیم 2-1 سے۔ 2017 میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا پاکستان کی ٹیم نے اور پاکستان کی ٹیم نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 2-1 سے، یعنی کہ 2 ٹیسٹ میچز پاکستان اور 1 ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جیتے۔ اور لاسٹ ٹائم 2021 میں جو دورہ ہوا ویسٹ انڈیز کے اندر پاکستان کا، وہ سیریز 2 ٹیسٹ میچز پہ مشتمل تھی اور دونوں ٹیموں نے ایک ایک ٹیسٹ میچ جیتا۔ اس طرح مجموعی طور پر 54 ٹیسٹ میچز میں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، 21 میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، 18 پہ ویسٹ انڈیز نے اور 15 میچ ڈرا کی صورت میں ختم ہوئے۔ تو اس طرح اعداد و شمار سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا پلڑا جو ہے باہمی مقابلوں کے اندر باری ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کے نام جو دونوں ٹیموں کے جانب سے۔ دونوں ٹیموں کے مابین کھیلے گئے مقابلوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز ویسٹ انڈیز کے برائن لارا کو حاصل ہے۔ برائن لارا نے 12 میچز کی 22 اننگز میں 1173 رنز بنائے، 216 ان کا سب سے زیادہ سکور رہا، 53.31 کی ایوریج رہی، 67.76 ان کا سٹرائک ریٹ رہا۔ برائن لارا نے 4 سنچریاں اور 3 نصف سنچریاں بھی بنائیں، جبکہ 2 بار وہ صفر کا شکار ہوئے، 152 چوکے لگائے، 17 چھکے انہوں نے لگائے۔ دوسرے نمبر پہ ویو رچرڈ ہیں، جنہوں نے 16 میچز کی 27 اننگز میں ایک بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 1091 رنز بنائے، 123 ان کا سب سے زیادہ سکور رہا، 41.96 کی ایوریج رہی، 66.53 ان کا سٹرائک ریٹ رہا، 2 سنچریاں 7 نصف سنچریوں نے بنائی، 2 بار وہ ڈک کا شکار ہوئے، 5 چھکے اور 87 فورز سر ویوین رچرڈ نے لگائے۔ تیسرے نمبر پہ ویسٹ انڈیز کی جانب سے کال ہوپرز 14 مقابلوں میں 27 اننگز میں 5 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 998 رنز بنائے، 178 ناٹ آؤٹ ان کا سب سے زیادہ سکور رہا، 45.36 ان کی ایوریج رہی، 55.10 کا سٹرائک ریٹ رہا، 3 سنچریاں 4 نصف سنچریوں نے بنائی، 5 پر وہ صفر کا شکار ہوئے، 105 چوکے اور 16 چھکے انہوں نے لگائے۔ چوتھے نمبر پہ ویسٹ انڈیز کے جانب سے شیو نارائن چندرپال رہے، جنہوں نے 14 مقابلوں کی 26 اننگز میں 3 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 986 رنز بنائے، 153 ناٹ آؤٹ ان کا سب سے زیادہ سکور تھا، 42.86 کی ان کی ایوریج تھی، 46.09 ان کا سٹرائک ریٹ رہا، 1 سنچری اور 6 نصف سنچریوں نے بنائی، جبکہ 3 بار وہ ڈک کا شکار ہوئے، 103 چوکے اور 3 چھکے انہوں نے لگائے۔ 5ویں نمبر پہ ویسٹ انڈیز کی جانب سے سر گیری سوبرز رہے، جنہوں نے 8 مقابلوں کے 13 اننگز میں 2 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 984 رنز بنائے، 365 ان کا سب سے زیادہ ناٹ آؤٹ سکور رہا، 89.45 ان کی ایوریج رہی، جبکہ 3 سنچریاں اور 4 نصف سنچریوں نے بنائی، 1 بار وہ صفر کا شکار ہوئے، 38 چوکے سر گیری سوبرز نے اپنے ان مقابلوں میں لگائے۔ اب میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں میں صف اول کے جو 5 کھلاڑی ہیں پاکستان کی جانب، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کی جانب سے دونوں ٹیموں کے باہمی مقابلوں میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز محمد یوسف کو حاصل ہے۔ محمد یوسف نے 8 میچز کی 14 اننگز میں 2 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 1214 رنز بنائے، 192 ان کا سب سے زیادہ سکور رہا، 101.16 ان کی ایوریج رہی، 52.3 کا سٹرائک ریٹ رہا، 7 سنچریاں 3 نصف سنچریاں محمد یوسف نے بنائیں، 1 بار وہ صفر کا شکار ہوئے، 4 چھکے اور 141 چوکے محمد یوسف نے ان مقابلوں میں لگائے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کے انضمام الحق، پاکستان کی جانب سے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں 15 مقابلوں کی 24 اننگز میں 3 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 1124 رنز بنائے، 177 ان کا سب سے زیادہ سکور رہا، 53.52 ان کی ایوریج رہی، 52.94 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا، 4 سنچریاں 5 نصف سنچریوں نے بنائیں، 1 بار وہ ڈک کا شکار ہوئے، 9 چھکے اور 125 چوکے انہوں نے لگائے۔ تیسرے نمبر پہ یونس خان ہیں، جنہوں نے
15 مقابلوں کی 29 اننگز میں 2 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 1030 رنز بنائے، 153 ان کا سب سے زیادہ سکور تھا، 38.14 کی ایوریج رہی، 48.22 کا اسٹرائک ریٹ رہا، 3 سنچریاں 6 نصف سنچریوں نے بنائی، 4 بار وہ صفر کا شکار ہوئے اور 6 چھکے اور 101 چوکے یونس خان نے اپنے ان مقابلوں میں لگائے۔ اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے اظہر علی کا، جنہوں نے 10 مقابلوں کی 20 اننگز میں ایک بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 951 رنز بنائے، 302 ناٹ آؤٹ ان کا سب سے زیادہ سکور رہا، 50.05 ان کی ایوریج رہی، 46.05 کا اسٹرائک ریٹ رہا، 3 سنچریاں 4 نصف سنچریوں نے بنائی، 4 بار وہ ڈک کا شکار بھی ہوئے، 5 چھکے اور 80 چوکے اظہر علی نے اپنے ان میچز میں لگائے۔ 5ویں نمبر پہ پاکستان کے وسیم حسن راجہ ہمیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے 11 مقابلوں کی 21 اننگز میں 5 بار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 919 رنز بنائے، 117 ناٹ آؤٹ ان کا سب سے زیادہ سکور تھا، 57.43 کی ان کی ایوریج رہی، 56.03 ان کی اسٹرائک ریٹ رہا، 2 سنچریاں 7 نصف سنچریوں نے بنائیں، 1 بار وہ ڈک کا شکار ہوئے، 2 چھکے اور 11 چوکے وسیم حسن راجہ نے اپنے ان مقابلوں میں لگائے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دونوں ٹیموں کے باہمی مقابلوں کے درمیان جو ہے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑیوں کے نام۔ تو پہلے نمبر پہ ہمیں پاکستان کے عمران خان نظر آتے ہیں، جنہوں نے 18 میچز کی 29 اننگز میں 581.2 اوور پھینکے، 111 میڈن اور 1695 رنز دے کے 80 وکٹ انہوں نے حاصل کیے، 7 وکٹ 80 رنز دے کے ان کی بیسٹ بولنگ تھی، 21.18 ان کی ایوریج تھی، 2.9 کا اکانوی تھا، 5 بار انہوں نے ایک اننگز میں 4 جبکہ 6 بار 5 جبکہ ایک میچ میں 10 وکٹیں انہوں نے ایک بار حاصل کی۔ دوسرے نمبر پہ وسیم اکرم ہیں، جنہوں نے 17 میچز کی 32 اننگز میں 591.4 اوورز پھینکے، 121 میڈن تھے، 1645 رنز دے کے 79 وکٹ انہوں نے حاصل کیا، 6 وکٹ 61 ان کی بیسٹ بولنگ تھی۔ تیسرے نمبر پہ کوٹنی واش ہیں، جنہوں نے 18 میچز کی 31 اننگز میں 561.4 اوور پھینک کے 110 اوور میڈن پھینکے، 1452 رنز دے کے 63 وکٹ حاصل کیے، 5 وکٹیں 22 رنز دے کے ان کی بیسٹ بولنگ رہی۔ چوتھے نمبر پہ وقار یونس ہیں، جنہوں نے 13 مقابلوں کی 24 اننگز میں 365.2 اوور پھینکے، 49 میڈن پھینکے، 1283 رنز دے کے 55 وکٹ انہوں نے حاصل کیے۔ وقار یونس کی بیسٹ بولنگ تھی 5 for 46، 23.32 ان کی ایوریج تھی، 3.53 کا اکانوی تھا۔ اننگز میں انہوں نے 4 وکٹ 5 بار جبکہ 5 وکٹ 3 بار انہوں نے حاصل کی۔ 5ویں نمبر پہ کولن کرافٹ ویسٹ انڈیز کے ہمیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے 9 مقابلوں کی 17 اننگز میں 347.5 اوور پھینک کے 77 اوور میڈن پھینکے، 978 رنز دے کے 50 وکٹ حاصل کیے، 8 وکٹ 29 رنز دے کے ان کی بیسٹ بولنگ تھی، 19.56 کی ایوریج تھی، 2.81 کا اکانوی تھا۔ اننگز میں 4 وکٹ انہوں نے 2 بار جبکہ 5 وکٹ 1 بار انہوں نے حاصل کی۔ چھٹے نمبر پہ ہمیں ویسٹ انڈیز کے میلکم مارشل نظر آتے ہیں، جنہوں نے 12 مقابلوں کی 23 اننگز میں 369.3 اوور پھینکے، 67 میڈن، 1035 رنز دے کے 50 وکٹ حاصل کیے، 5 وکٹ 33 رنز ان کی بیسٹ بولنگ تھی، 20.7 کی ان کی ایوریج تھی۔ اننگز میں انہوں نے 4 وکٹیں 4 بار جبکہ 5 وکٹیں 2 بار حاصل کیں۔ 7ویں نمبر پہ پاکستان کے یاسر شاہ، جنہوں نے 7 مقابلوں کی 14 اننگز میں 397 اوور پھینکے، 79 میڈن، 1172 رنز دے کے 46 وکٹ، 7 وکٹ 94 رنز دے کے ان کی بیسٹ بولنگ، 25.47 ان کی ایوریج تھی، 2.95 کے اکانوی تھا۔ ایک بار انہوں نے اننگز میں 4 جبکہ 5 بار اننگز میں انہوں نے 5 وکٹ جبکہ میچ میں ایک بار 10 وکٹ انہوں نے حاصل کی۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیسٹ بولنگ فگر کسی ایک اننگز میں، تو وہ ہے ویسٹ انڈیز کے کولن کرافٹ، 18.5 اوور، 7 میڈن، 29 رنز، 8 وکٹ، 1.53 کی ان کی ایوریج رہی۔ 4 مارچ 1977 کو پورٹ آف اسپین میں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اگلے نمبر پہ ویسٹ انڈیز ہی کے بشو ہمیں نظر آتے ہیں، 13.5 اوور میں 1 میڈن، 49 رنز، 8 وکٹ، 3.54 ان کا رن ریٹ رہا۔ 13 اکتوبر 2016 کو دبئی کے مقام پہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تیسرے نمبر پہ ویسٹ انڈیز ہی کے کولن کولیمور ہمیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے 27.3 اوور میں 5 میڈن پھینکے، 78 رنز دے کے 7 وکٹ حاصل کیے، 2.83 ان کا جو ہے رن ریٹ رہا۔
ان کا رن ریٹ رہا، اور انہوں نے 3 جون 2005 کو کنگسٹن کے مقام پہ اپنا یہ بیسٹ بالنگ فگر کا اعزاز حاصل کیا۔ چوتھے نمبر پہ ہمیں عمران خان پاکستان کی جانب سے نظر آتے ہیں، جنہوں نے 22.4 اوور میں 2 میڈن پھینکے، 80 رنز دے کے 7 وکٹ، 3.52 ان کا اکانومی رہا۔ 2 اپریل 1988 کو جارج ٹاؤن میں عمران خان نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ 5ویں نمبر پہ ہمیں پاکستان کے یاسر شاہ نظر آتے ہیں، جنہوں نے 39.5 اوور میں 12 میڈن پھینکے، 94 رنز دے کے 7 وکٹ حاصل کیے، 2.35 ان کا اکانومی رہا۔ 30 اپریل 2017 کو برج ٹاؤن کے اندر یاسر شاہ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کسی ایک سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا کارنامہ انجام دینے والوں میں پہلے نمبر پہ کولن کرافٹ ہیں، جنہوں نے 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 217.5 اوور میں پھینک کے 45 میڈن پھینکے، 676 رنز دے کے 33 وکٹ حاصل کیے، 8 وکٹ 29 رنز دے کے ان کی بیسٹ بالنگ تھی، 20.48 کا ان کا ایوریج تھی۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کے یاسر شاہ، جنہوں نے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 188.2 اوور پھینکے، 40 میڈن، 1549 رنز دے کے 25 وکٹ، 7 وکٹ 94 رنز دے کے ان کی بیسٹ بالنگ تھی، 21.96 کی ان کی ایوریج رہی تھی۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دونوں ٹیموں کے مابین سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کے نام۔ تو پہلے نمبر پہ سر گیری سوبرز ہیں، جنہوں نے 365 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کے لیے 38 چوکوں کی مدد سے کنگسٹن کے مقام پہ 26 فروری 1958 کو۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں پاکستان کے حنیف محمد نظر آتے ہیں، جنہوں نے 337 رنز کی اننگز کھیلی، 24 چوکے انہوں نے لگائے۔ برج ٹاؤن کے مقام پہ 17 جنوری 1958 کو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ دوستو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دونوں ٹیموں کا ہائیسٹ سکور۔ تو سب سے زیادہ کسی ایک اننگز میں سکور بنانے کا اعزاز ویسٹ انڈیز کو حاصل ہے، جنہوں نے 26 فروری 1958 کو یہ کارنامہ انجام دیا۔ 790 رنز انہوں نے بنائے، صرف 3 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے 208.1 اوورز کے اندر، 3.79 ان کا جو ہے رن ریٹ رہا ویسٹ انڈیز کا۔ اور ہائیسٹ سکور میں ہائیسٹ کسی ایک اننگز میں مجموعی طور پہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے ٹیم کے جانب سے اگر بات کی جائے تو دوسرے نمبر پہ پاکستان کی ٹیم کا ہائیسٹ سکور 657 رنز 8 وکٹ کے نقصان پہ، اور انہوں نے ڈکلیئر کی پاکستان کی ٹیم نے 17 جنوری 1958 کو یہ میچ کھیلا گیا، اور پاکستان کا جو اکانومی رہا 2.05 کا۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے کم ترین سکور کسی ایک اننگز میں کسی بھی ٹیم کا۔ تو پہلے نمبر پہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے، جو 53 رنز پہ آل آؤٹ ہوئی 25.3 اوور میں، اور 24 اکتوبر 1986 کو یہ میچ کھیلا گیا، اور ویسٹ انڈیز کا اس میچ کے اندر رن ریٹ رہا 2.07۔ دوسرا لوئسٹ سکور بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا ہے، جب وہ 76 پہ آل آؤٹ ہوئے 36.3 اوور میں، 2.08 ان کا رن ریٹ رہا۔ 6 مارچ 1959 کو یہ ٹیسٹ میچ جو ہے کھیلا گیا۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کا کم ترین سکور جو ہے 77 ہے، جو کہ پاکستان نے 7 نومبر 1986 کو جو ویسٹ انڈیز کے خلاف بنایا۔ 77 پہ آل آؤٹ ہوئے 44.5 اوور میں، 1.71 پاکستان کا جو رن ریٹ رہا۔ تو دوستو یہ ساری ڈیٹیل تھی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز کے اندر، اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا ٹیسٹ میچ 17 سے 21 جنوری اور دوسرا ٹیسٹ میچ 25 سے 29 جنوری کو کھیلا جانا ہے۔ پہلا ٹیسٹ میچ ملتان کے اندر کھیلا جائے گا، جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے صبح شروع ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ایک بار پھر آپ کو میں مینشن کرتا چلوں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 54 ٹیسٹ میچز کھیلے گئے، جس میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ پاکستان نے 21 جبکہ ویسٹ انڈیز نے 18 مقابلے جیتے ہیں، جبکہ 15 مقابلے ڈرا کی صورت میں ختم ہوئے۔ تو اب یہ جو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جانی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سی ٹیم کامیابی حاصل کرتی ہے۔ پاکستان کی ٹیم اگرچہ ان دنوں ساؤتھ افریقہ سے ٹیسٹ سیریز ہار کے آئی ہے 2-0 سے، لیکن اپنے گراؤنڈ کے اندر پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی ہمیشہ اچھی ہی رہتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جو کہ فیبروری میں شروع ہوگی، اس سے قبل یہ سیریز ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گا۔ کل اس ٹیسٹ 17 جنوری 2025 کو جمعے والے دن پہ یہ ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے ملتان کے مقام پہ، تو انشاءاللہ اس کی بھی
میں لائیو کوریج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔